پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب سورہ آل عمران میں کہا نا کہ اے بنی آدم یاد کر وہ دن جب ہم نے بنی آدم اور اس کی تمام در اولاد کو اکٹھا کیا است میں، عالم است میں، اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ میں تمہارا ہی معبود ہوں کہ نہیں، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کیا کہانی ہے. اینڈ دے آل سیڈ کہ یس، ہم آپ کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کس طریقے سے یہ بات اس طریقے سے بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں اس وقت، مجھے تو نہیں یاد وہ دن عالم است کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا یاد کرو وہ دن کہ جب میں نے بنی آدم اور اس کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا تھا. اب علماء کی دو سپلٹ ہیں اس کے اوپر کہ یہ ایک واقعی میں دنیا پہ ہوا ہے واقعہ آدم کے بعد، حضرت نوح سے پہلے اور یا ادریس سے بھی پہلے، اور اس وقت جتنی بھی اولاد تھی سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا تھا، کیونکہ بھئی شریعت نے آنا تھا اور شریعت تو نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے ساری. تو یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وعدہ لیا تھا. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے اسکالرس کا وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کہانی ارواح کی ہے. ایک خاص عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا جو کہ آدم کی اولاد میں سے ہونی ہے، اور ان سب کو کہا کہ یہ ڈیکلریشن کرو. تو یہ ڈیکلریشن کس چیز کی ہو رہی تھی؟ یہ ڈیکلریشن کسی ابھی تک آپ کے سوال کا جواب شروع نہیں ہوا، یہ کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ معاملات کس طریقے سے آپ کو اکٹھا کر کے عیاں کر کے بتائے گئے. تو پھر بیچ میں ایک پزل کا پیس ہے جو کہ میں اب ڈالوں گا تو آپ کو پکچر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کانٹیکسٹ کی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ جب ہم نے یہ امانت پیش کی، یہ پوری کی پوری جو اسکیما ہے یہ بتائی کائنات کو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ آسمان کو، جو زمین ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں اس کو، اور پہاڑ کو، مطلب ایک اوور آل ڈیکلریشن دے دی ہے کہ جو بھی چیز ہے سب کو دکھا دی کہ کون ہے کہ جو یہ امانت پوری اٹھا سکتا ہے، یہ امانت اٹھائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان نے کہہ دیا کہ میں اٹھاؤں گا. حمل انسان کہ میں، انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. حمل کا لفظ ہے نا، I'll bear the load, I'll bear the burden of this امانہ. یہ سورہ احزاب کی آیت بہت کلیئر کر کے بتاتی ہے کہ جب ہم نے یہ پریزنٹ کیا کہ کوئی ہے جو اس امانت کو اٹھائے گا، تو انسان نے خود آپٹ کیا کہ I will cross this whole hurdles. یہ جو آپ نے تمام تر معاملہ بنایا، اس کی سینکٹیٹی کو میں نبھاؤں گا، اس کی پاکیزگی اور اس جو پورا اسکیما آپ نے بنایا ہے اس پہ خراش نہیں آنے دوں گا. I'm going to come clean. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا پھر انہو کانا ظلوماً جہولا، اس کو نہیں پتہ تھا انسان کو کہ وہ کس چیز پہ یس کر رہا ہے. ظلوماً اپنے اوپر ظلم کیا اس نے، جہولا جہل میں رہا کہ یہ میں نے کہہ تو دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جہل کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نے سائیکالوجی بنائی ہوئی ہے کہ بغیر اس کی انٹینسٹی کو پتہ ہوئے اس نے یس کر دیا، اور بغیر اپنی اس طاقت کو پتہ کیے کہ یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں اس نے کر دیا. تو یہ ظلم کیا اس نے، جس بغیر مطلب کسی ایسے بندے پہ آپ بوجھ ڈال دیں کسی ایسی چیز کا جو اس کا اہل نہ ہو تو اس پہ ظلم ہی کرنا کہتے ہیں. سو انسان کو خود بھی نہیں پڑتا اس کی کیپیبلٹی کا، اور پھر بھی انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہو کانا ظلوماً جہولا، کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم و جہل ہو گیا انسان سے. تو اس کی کمپنسیشن پلان بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی پھر کہ انسان نے، یہ میں اور آپ کھڑے ہوئے تھے، دانیہ میں تھی، آپ تھا، میں تھا، آپ تھی، میرے بہن بھائی تھے، میرے بھی بچے تھے، آپ کے بھی بچے تھے، آپ کے ماں باپ تھے، ہم سب اکٹھے کھڑے تھے. جو اس وقت دنیا میں ہم ایک قبیلے میں ہیں نا، جو بھی گھر والے ہیں وہ اس وقت بھی وہاں پہ اکٹھے تھے. جو آپ کے دوست یار ہیں وہ ادھر بھی دوست یار تھے، جو میرے دوست یار ہیں وہ ادھر بھی دوست یار تھے. ہم سب اسی اسکیما کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں کہ ارواح میں جو قبیلے آپس میں بہت قریب تھے وہ دنیا میں وہ آپس میں بہت قریب ہو جاتے ہیں. جو آپس میں بھی وہ ان کی اتنی نہیں بنتی تھی ادھر بھی نہیں بنتی ان کی. مطلب اتنا کوئی خوبصورت کمپلیشن ہے نا اس پکچر کی، اس لیے آپ کو یہ بات بہت دھیان سے سمجھنی ہے.
اب چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظلوماً جہولا، تو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تیرے سے نہ یہ بوجھ اٹھایا جائے گا، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہ تجھے علم ہے کہ اس کی کس لیول کی میٹرکس اور انٹینسٹی ہے۔ تو میں چونکہ علیماً خبیر ہوں، مجھے سب پتہ ہے، اور سب سے بڑا محسن بھی میں ہوں، تو میں تیرے اوپر احسان کر دیتا ہوں، میں تجھے وہ ٹول کٹ دیتا ہوں کہ جس کے تھرو تو آرام سے پہنچ سکتا ہے، اور وہ ٹول کٹ ایک لفظ میں اسلام ہے۔ اب اس کی میں بریک اپ کر کے اس کو تھوڑے سے اس کی کنسٹیٹوئنسی بتاتا ہوں اسلام کی آپ کو، کہ وہ کیا احسانات چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تجھے یہ سب کچھ بھول جائے گا، تجھے پتہ نہیں چلے گا، تیرے اندر ایروگنس آ جائے گی، کیونکہ تجھے جیسے ہی میں نے نیچے زمین پہ اتارنا ہے اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے سے بہتر تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ سو میک شیور یہ احد اور توحید کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھی۔ جب تو توحید پہ رہے گا تو ہمبل رہے گا کہ یار میں اللہ کا ایک غلام ہوں، میں کوئی بڑی چیز نہیں آئی دنیا میں۔ اس کے لیے بھی میں تجھے ایک اور گفٹ دیتا ہوں، اور وہ ہے نماز کا۔ جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا تب تک تیرے جو افیشنسی ہے نا، فنکشننگ کیپیبلٹی ہے، وہ جو تیرا ریڈ آ رہا ہے وہ اپنی نارتھ ڈائریکشن بتاتا رہے گا تجھے، تو پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں تجھے خود نازل کر کے دوں گا، تجھے ایک ایک جگہ پہ یاد دہانی رہے گی۔ پھر ایسے ایسے انبیاء بھیجوں گا میں اس وقت، تاکہ اگر تم لوگ بھول جاؤ تو یہ تمہیں آ کے یاد کرا دیں۔ پھر میں ایسے ایسے سائنس تمہیں تمہارے جسم کے اندر دکھاؤں گا، فی انفسکم، پھر تمہیں آسمانوں میں دکھاؤں گا، تاکہ اگر کسی بھی معاملے کے اندر تمہیں کچھ بھی نہ سمجھ آئے، بلیک پچ بلیک میں چلے جاؤ، تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ مل جائے گا۔ اس لیے فکر نہ کرنا، کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہ کرنا، میں پہنچا دوں گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے پھر کام کیا، شرک کبھی نہ کرنا، طاغوت کبھی نہ کرنا، کفر کبھی نہ کرنا، پھر قتل نہ کرنا۔ میں اب میٹرکس اسی طریقے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا شرک گناہ جو ہے شرک ہے۔ اس کے بعد جو اسلام کے فلسفے میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں، سارا سیریل تو آف کورس نہیں بتا سکوں گا ایک ویڈیو میں۔ شرک کے بعد پھر طاغوت ہے، طاغوت کے بعد پھر کفر ہے، کفر کے بعد پھر قتل ہے، قتل کے بعد پھر سود ہے، سود کے بعد پھر غیبت، تہمت ہے، تہمت کے بعد پھر غیبت ہے، غیبت کے بعد پھر زنا ہے، اور زنا کے بعد پھر جھوٹ ہے۔ سو انڈرسٹینڈ یہ سیکوینسنگ فلسافیکل ہائرارکی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سو اس کی پوری میٹرکس ہے، اور بڑا پرفیکٹ پزل کنیکٹ ہوتا ہے کہ اسی طرح کی سیکوینسنگ کیوں رکھی ہے گناہوں کی۔ مگر بہرحال ہمیں موٹا موٹا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرو گے نا تو بچ جاؤ گے۔ سو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، دعوت ہو، کسی لیول کے اوپر آپ نے یہ والے جو کام ہے نا، یہ ایز گفٹس مل رہے تھے ہمیں اس وقت۔ ہم فوجیوں کی طرح بیک پیک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے جہاز کے اندر، اور پیراشوٹ کھلنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتایا کہ یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، تو یہ ساری چیزیں کام آئیں گی۔ اور بالکل ماں جس طریقے سے لنچ باکس نہیں پیک کرتی اپنے بیٹے کا بیٹی کا جب وہ کسی لمبے سفر پہ جائے، بالکل یہ ہمارے لنچ باکس ہے، یہ ہمارا نیپ سیک ہے، یہ ہمارا بیک پیک ہے، یہ ہمارا ٹول کٹ ہے، کہ یہ ایز گفٹس ہمیں مل رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ پیسوں کی فکر نہ کری، وہ میں کر دوں گا، وہاں پہ تجھے بہت شیطان آئے گا تجھے بھوک سے ڈرانے، بچے مار دے گا تو اپنی غربت کے ڈر سے اس کو ابورشن کے لیے، سو قتل نہ کر دیں کسی کو، پھر سو آن آل دا کمینڈمنٹس۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں ایز گفٹس مل رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس کو میں کہیں نہ کہیں سے ہدایت خود نہیں پہنچاؤں گا، اب وہ مانے یا نہ مانے ایک الگ کہانی۔ جو بندے واقعی سوچنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہتے ہیں کہ نا شکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی نا شکرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ کو ایک بیگ میں گفٹ ڈال کے دیے تھے اور نشانیوں پہ نشانیاں دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کیوں نہیں کرتا تجھے میں نے۔ اب تو ہم جیسے بندے جو قرآن کے بعد کے دور میں پیدا ہوں اور ایسے دور میں پیدا ہوں، نالج کی کثرت ہے، وہ تو شکر سے ایک ایک سیکنڈ ہی کانشیسنس میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ناشکرہ کیسے کہہ دیا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ دیا تھا غیب کے لیے، غیب کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا
اس لیے جب بھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ سارا کے سارے گفٹس کی جو میموری ہے نا، یہ ارواح کی میموری، پری لائف کی میموری، یہ وائٹ واش ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ یہ سارا چیز غیب میں رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ غیب کے فلسفے کے اوپر نہ رکھتے تو ہمیں وہ پرانی باتیں بھی یاد ہوتی، پھر ہم کسی اور طریقے سے شاید دنیا میں آتے۔ مگر غیب کے کانسیپٹ کے لیے یہ ساری میموری زیرو کر کے خود بتایا کہ سوچتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ ان آیتوں کے مطلب تب سمجھ آئیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح، تمہیں ساری چیزیں دکھا دی گئی۔ مطلب میں آپ کو ایک کمرے میں ڈال دوں اور کہوں کمرے سے باہر آؤ، اور سارے باہر آنے کے کلوز کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہوں، اور لائٹیں آن کر کے رکھی ہوئی ہوں ان کلوز کے اوپر، بلب چل رہے ہوں کہ یہاں پہ بھی کلو ہے، یہاں پہ بھی کلو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 1,24,000 بندے اس کمرے سے گزاروں کہ وہ تمہیں بتائیں کہ یہ لوگ یہ کلو کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اور آخری نبی آ کے کتاب پکی اندر رکھ جائے کہ ہر کلو کی ہر ڈیفینیشن تمہیں دے رہا ہوں۔ اب بھی کمرے سے باہر نہ آئیں تو ایک الگ کہانی ہے، مگر کمرے کے اندر بیٹھ کے ناشکرے ہو جائیں تو پھر وہ والی کہانی ہے جو آپ کے سوال آپ کے دماغ میں اس وقت آ رہی ہے کہ اللہ اس کو ناشکرہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنی یہ کلو کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ نے غیب میں کر دیا، ورنہ یہ کلو کا لفظ میں بولتا پھر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے اور یہ اللہ کو دیکھ کے پھر کہیں کہ ہاں مانتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ توحید اور جو بلیف ہے اور عقیدہ ہے وہ نہیں مجھے چاہیے۔ مجھے تو میرا تو گرینڈ اسکیم پہلے سے میں نے بتایا تھا، تم لوگ جو اٹھ کے آئے تھے کہ ہم ہاں اس کے اوپر مانیں گے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان غصے والی آیتوں کا بھی جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ سمجھ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کہ اس شخص کو دیکھا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اب خود سوچیں کس ٹون میں یہ آیت کی گئی ہے، یہ ایسے عربی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، مطلب دیکھ کے آ رہا ہے اور پھر بھی جھٹلا رہا ہے اور تضحیق کر رہا ہے اوپر سے۔ سو this is the simplest way I can actually explain it to you without going in the kind of detail جس کی وجہ سے اور باقی کے لوگ اور کنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا آپ نے کہانی سنا دی۔ میں آپ کو ریفرنسز بتا دوں، سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھ لیں، میں نے وہاں سے پڑھا ہے، بخاری کی میں نے 2 حدیثیں سنائی ہیں آپ کو، سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سو یہ بڑی کلیئر کر کے، اور ان کی جس مرضی عالم کی تفسیر پڑھ لیں آپ، وہ 2 الگ الگ کیٹیگریز کے علماء ہیں جو عالم است کے اوپر سپلٹ ہوئے ہیں، ارواح میں ہوا تھا یا دنیا میں ہوا تھا۔ باقی کی کسی بھی کیٹیگری کے اوپر علماء کرام کی کہیں بھی سپلٹ نہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔